بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین حضرات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ کون شخص جنتی ہے اور کون سا شخص جہنمی ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ ہوگا تو وہی جو تقدیر میں ہے، یعنی جو سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے محترم سامعین حضرات، اس بات کو آپ ملحوظ رکھیں کہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہی عمل کرو گے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ غلطی انسان کو یہاں سے ہوتی، بندہ کہتے جو تقدیر میں لکھا گیا ہے بندہ وہی عمل کرے گا، نہیں، تم جو عمل کرو گے وہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس بات کی سمجھ آئی؟ تو اس لیے اسی بنا پر تقدیر تو علم الہی کا نام ہے، اور اللہ کو پہلے سے پتہ تھا کہ تم اپنے اختیار سے کیا کچھ کرنے والے ہوگے، لہذا وہ سب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ لیکن انسان کا جنت میں جانا یا جہنم میں جانا در حقیقت یہ انسان کا اختیاری اعمال ہے، اور یہ انسان کے اختیاری اعمال ہی کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمل وہی کرے گا جو تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ تقدیر میں وہی لکھ دیا گیا ہے جو انسان اپنے اختیار سے عمل کرے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے مطابق انسان عمل کرتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اب یہ سوچنا کہ تقدیر میں تو سب کچھ لکھ دیا گیا ہے لہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں، یہ درست نہیں۔ اس لیے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پر بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھ لیا، فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، یہ عمل کا کیا ہوگا؟ جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ فلاں شخص جنتی اور فلاں شخص جہنمی، تو پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ عمل کا کیا فائدہ ہے؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اعملوا فَكُلُّ مُيَسِّرٍ لِمَا خَلَقَ لَهُ، یعنی عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر انسان کو وہی کام کرنا ہوگا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا تھا، لہذا تم اپنے اختیار کو کام میں لا کر عمل کرتے رہو۔